اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 21۔ اس آیت سے پہلے ارشاد ہوا تھا كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم دنیا میں ان کو بھی دیتے اور ان کو بھی آپ کے پروردگار کے عطیے سے مدد کرتے ہیں، اور آپ کے پروردگار کا عطیہ کسی کے لیے بھی ممنوع نہیں ہے، یکساں ہے۔ اس سلسلے میں بتایا آپ کو اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام یکساں ہے، غیر جانبدار ہے۔ پانی، دھوپ، مٹی، ہوا اور مٹی کے اندر موجود جو عناصر ہے اور اس میں رویدگی کی جو طاقت ہے، ودیعت ہوئی ہے، وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عطا ہے وہ ممنوع نہیں ہے، سب کے لیے ہے، برابر۔ آپ کو بتایا کہ یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہم کیوں پسماندہ ہیں، اور مغربی ممالک اور کفر کے ممالک جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے، اور ہم کیوں ترقی یافتہ نہیں ہے، جب کہ ہم حق پر ہے اور وہ باطل پر ہے۔ سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ مسئلہ حق و باطل کا نہیں ہے، عطاء ربک ممنوع نہیں ہے، سب کے لیے یکساں ہے۔ حق و باطل کا یہاں مسئلہ نہیں آتا۔ یہاں فزیکل قوانین جو تکوینیات میں جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے اس کا مسئلہ ہے۔ جو اس تکوینیات کے علل و اسباب کو مسخر کرتا ہے اس کے لیے نتیجہ ملتا ہے، جو نہیں کرتا ہے اس کو نتیجہ نہیں ملتا ہے۔ جو اپنے ملک وطن کے ساتھ وفاداری کرتا ہے اس کے لیے اس کا ملک وطن ترقی کرتا ہے، جو خیانت کرتا ہے وہ ترقی نہیں کرتا ہے۔ بتایا تھا آپ کو یہ دو میدان ہے، دین مذہب اور ہے، اور یہ فزیکل قوانین جو ہے وہ طبعی قوانین اور ہے۔ البتہ ان دونوں میں ربط اس طرح ہو سکتا تھا کہ دین نے، مذہب نے کہا تھا خیانت نہ کرو، عدل و انصاف کرو، اور حدیث میں ہے عدل انصاف جو ہے وہ موصلہ دار بارش سے زیادہ مفید ہوتا ہے کسی مملکت کے لیے، موصلہ دار بارش سے عدل زیادہ۔ وہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کا علل و اسباب کی دنیا ہے، علل و اسباب کے تحت جو ہے وہ لوگ پسماندہ رہتے ہیں۔ رہا مذہب، حق اور باطل، مذہب کے سلسلے میں آپ جائیں اس دنیا میں جہاں مذہب نہیں ہے، باطل ہے، باطل پر ہیں لوگ، وہاں پر ہر قسم کی آزادی موجود ہے، ہر قسم کا فحشاء و منکر جو ہے وہ سر عام انجام دیتے ہیں، اور قانونی تحفظ بھی ان کو حاصل ہے، اور دنیا کے تمام لذت کی چیزیں ان کو حاصل ہیں۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہری بود و باش، زرق و برق، وسائل، آسائش وغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ذرا آسائش میں ہے۔ ہمارے لیے آدھا وقت میں بجلی ہے اور آدھا وقت میں بجلی نہیں ہے، ہم لوگ آسائش میں نہیں ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اور اس کی ذمہ داری جو ہے مذہب نہیں ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انسان کے اپنا کردار ہے۔
آتے ہیں ہم مذہب کی طرف، وہاں مذہب نہیں ہے، ادھر مذہب ہے، تو ادھر ہم کو مذہب نے کیا دیا، اور ان لوگوں وہ لوگ جو مذہب نہیں ہے وہ کس چیز سے محروم ہو گئے، یہ قابل فہم بات ہے۔ اس کو اگر سمجھے تو بہت سی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ عیش و نوش میں ہمیشہ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی کلب میں، کبھی فلاں، کبھی ڈمکان جگہوں پر ہوتے ہیں، بہت وہ لوگ عیش و آرام کرتے ہیں اور خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ خوش نہیں ہو سکتے، ان کو وہ جہنم میں جل رہے ہوتے ہیں، وہ اندر سے کھوکھلے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جائے پناہ نہیں ملتی، ان کو آرام و سکون نہیں ملتا، ان کو خوشی نصیب نہیں ہے، خوشی نصیب نہیں ہے۔ آپ شاید نہ سمجھ سکے اس بات کو کہ وہ تو بڑا خوش ہے، جی ہم دیکھتے ہیں بہت خوش ہے، عیش و آرام میں ہے، خوشی نصیب کیوں نہیں ہے؟ جی وہ جب انسان کی خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں تو وہ اس کو بریک نہیں لگتا، اور پھر مزید پھر مزید پھر مزید اور پھر مزید، ساری دنیا مزید مزید کی طرف تو نہیں جاتی، اور پھر دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک معمولی سی مثال جس سے آپ موازنہ کریں ہم میں اور ان میں۔ دو جوڑوں نے امریکہ میں پروگرام بنایا سیاحت پہ جانے کا، دو جوڑوں نے سیاحت پہ جانے کا پروگرام بنایا، اور پھر بارشیں ہوئی، وہ نہیں جا سکے سیاحت پہ، دونوں نے خودکشی کر دی۔ یہ آپ کے لیے قابل فہم ہے؟ سیاحت پہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے یہاں جو لوگ رہتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں تنگی میں ہے، مشکلات میں ہے، وہ کسی سیاحت میں نہ جاننے کی وجہ سے وہ خودکشی تو چھوڑو، یہ وہ معمولی سا وہ نہیں کریں گے، قدم نہیں اٹھائیں۔ خودکشی کہ سیاحت پر جانا ممکن نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ کیوں ہے ایسا؟ اسے حوصلہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنی زندگی سے مایوس کیوں، ان کی زندگی بے قیمت کیوں ہے کہ وہ سیاحت پر جائے، اللہ بلا کرتے رہے تو پھر وہ زندہ رہ سکتے ہیں، نہیں تو زندہ نہیں رہ سکتے، یا روتے رہتے ہیں، یا وہ فکر مند رہتے ہیں، پریشان اور ٹینشن میں رہتے ہیں۔ جی ہمیشہ کوئی مشغلہ چاہیے ان کو، وہ مشغلہ نہیں ملتا ہے، وہ زندگی نہیں کر سکتے۔ ایک کانفرنس ہوئی تھی ادھر ہندوستان میں، وہاں پر ایک پروفیسر بول رہا تھا یورپ کا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 100 سال پیچھے ہیں آپ سے، خاندانی تشکیل کے سلسلے میں وہاں ماں باپ ساتھ نہیں ہوتے اولاد کے، اولاد جو ہے وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، بوڑھے جو ہے وہ دارالمسنین میں ہوتے ہیں، وہ اولڈ ہاؤس میں ہوتے ہیں، وہاں پھینک دیتے ہیں، اور حلال زادہ ترین اولاد وہ ہے جو والدین کو کرسمس کے موقع پر سال میں ایک مرتبہ ملنے کو لے جاتے ہیں، وہ بہت حلال زادہ ہے، بہت نیک اولاد ہے جو سال میں ایک مرتبہ والدین کو ملنے کے جاتے ہیں، ورنہ اکثریت جو ہے وہ والدین ملنے نہیں جاتے، وہ کب مرا ہے کب دفن ہو گیا پتہ نہیں چلتا، پیار اور محبت نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، اصلاً خاندان نہیں ہوتا وہاں پر، اولاد تھوڑی سی بڑی ہو گئی چلے گئے، بوڑھے رہ گئے، تنہائی ہے اور سناٹا ہے، ٹھیک ہے، عذاب ہے، جہنم ہے۔ ہم بھائی بہن اور اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، دادی اماں، اور بچے کو پیار دینے والے، ایک فضا ہے خوبصورت، نہیں پتہ چلتا ہماری فضا، ہماری زندگی کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے کتنا احسان ہے کہ ہم کس فضا میں رہتے ہیں، کس محبت اور پیار کی فضا میں رہتے ہیں۔ یہ ہے مذہب نے ہم کو یہ دیا ہے، ہمارے مذہب نے۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ فزیکل مسئلہ ہے، علل و اسباب کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ بتایا آپ کو کوئی اگر پودا لگاتا ہے تو اس پودے کے لیے جو پانی چاہیے، دھوپ چاہیے، مٹی چاہیے، سب غیر جانبدار ہے۔ نماز تہجد والا اگر پودا لگاتا ہے تو یہ چیزیں اگر نہیں ہے تو پھر اس کی تہجد کی نماز یا اس کی تسبیحیں جو ہے اس پودے کے لیے نہیں چاہیے، اس کو لیے تو کھاد چاہیے، تسبیح نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ علل اسباب کے ساتھ ہے، پانی چاہیے، کھاد چاہیے، اور دھوپ چاہیے، زرخیز مٹی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا، علل و اسباب کا نظام، تو اس علل و اسباب کے نظام میں سب برابر نہیں ہوتے، آزاد چھوڑا ہے۔ فطرت بھی غیر جانبدار ہے، اور اس نے بھی آپ کے اوپر چھوڑا ہے۔ آپ میں ماشاءاللہ بڑا فرق آتا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ ہم نے کچھ کو کچھ کے اوپر کیسے فضیلت دی ہے۔ فضیلت سے مراد بالاتر بنا دیا ہے۔ فضیلت دینی نہیں ہے، یعنی اس کو بہتر حالت کر دی اس کی۔ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، یہ فقیر ہے، مسکین ہے۔ یہ اس نظام اللہ تعالیٰ کے نظام کے دائرے میں یہ تفضیل ضروری ہے، ترجیح ضروری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت، نظام فطرت جو ہے وہ غیر جانبدار ہے، تو جو لوگ ان وسائل اور اسباب کو مسخر کرتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، جو مسخر نہیں کرتا ہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ فرق ہوتا ہے لوگوں میں، کچھ سست ہوتا ہے، کاہل ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ہوشیار ہوتے ہیں اور فعال ہوتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں۔ فرق ہوتا ہے، فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ فرق جو ہے وہ یہاں سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے غیر جانبدار ہونے کی وجہ سے فرق آتا ہے۔ لوگوں کے اوپر ہے، آپ کی قسمت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے بتایا آپ کو کہ قسمت کا مطلب جبر نہیں ہے، پہلے سے طے شدہ فیصلہ نہیں ہے۔ قسمت کا مطلب قانون، آئین، دستور ہے۔ قانون، آئین، دستور کیا ہے کہ کوئی چیز بلا سبب، بلا علت وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ ہو گیا، یہ آپ کی قسمت، یہ تقدیر ہے کہ کوئی چیز بدون علت و سبب، اس کے جو سبب اور علت درکار ہوتی ہے اس کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس کھیت نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، زراعت نہیں ہو سکتی ہے تو آپ کو گندم نہیں ملے گی، آپ نے شادی نہیں کی، اولاد نہیں ملے گی۔ تمام چیزوں کو آپ نے اس سے مربوط وسائل و اسباب کے ذریعے حاصل کرنا ہے، نہ براہ راست۔ لہٰذا سب لوگ یکساں وسائل جو ہے وہ ذرائع اسباب و علل جو یکساں طور پر مسخر نہیں کرتے، سب لوگ یکساں طور پر مسخر نہیں کرتے، فرق آتا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ لیکن وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، فرمائے ٹھیک ہے دنیا میں فرق ہے، اونچ نیچ ہے، کوئی امیر کوئی غریب ہے، لیکن آخرت کا جو وہ ہے تفضیل، آخرت کی تفضیل اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور بہترین اور سب سے بڑی تفضیل تو آخرت کی تفضیل ہے۔ یہ دنیا کی تفضیل بتایا آپ کو، ایک حقیقت میں تفضیل نہیں ہے۔ آخرت کی تفضیل جو ہے وہ حقیقی تفضیل ہے۔ دنیا کی یہ تفضیل جو ہے اس کا آخرت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو دولت مل گئی کسی کو زیادہ اور کسی کو کم مل گئی، اور آخرت کا مسئلہ بھی عیناً اسی طرح ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، آخرت میں بھی جو لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں ان کو زیادہ درجہ ملتا ہے، جو لوگ کم عمل کرتے ہیں ان کو کم درجہ ملتا ہے۔ تفضیل یہاں ہے، آخرت میں بھی تفضیل ہے۔
یکساں ادھر بھی نہیں ہے، یکساں وہاں بھی نہیں ہے۔ وہاں تو کچھ لوگ جہنم جائیں گے، ہلاکت میں چلے جائیں گے، کچھ جنت جائیں گے، جنت میں بھی درجات ہے، درجات، وہاں بھی تفضیل ہے اور درجات ہے، لیکن قیامت کی تفضیل اور درجات اکبر ہے، اکبر، یا اکبر یا قابل وصف ہے یا اکبر من کل شیء۔ اکبر کی تفسیر بتائی آپ کو۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تو مذموم اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائے گا۔ فتقعد، خطاب ہے رسالت مآب سے، اور سمجھانا مقصود ہوتا ہے لوگوں کو۔ قرآن کا طرز کلام بہت سی جگہوں پر یہی ہوتا ہے، خطاب اپنے رسول سے کرتے ہیں اور سمجھانا دوسروں کو مقصود ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں یہ طرز خطاب، یہ اسلوب خطاب اس صورت میں اختیار فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب بتائے جانے والا مطلب جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہو۔ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو مع اللہ، ایک تو ہوتا ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اور ایک ہے مع اللہ، اللہ کے ساتھ اللہ بھی معبود ہے اور دوسرے جو معبود ہیں وہ بھی۔ تو اللہ کے ساتھ اگر دوسروں کو بھی اپنا معبود بنا لیا تو آپ خسارہ اٹھائیں گے، زیاں کار ہوں گے۔ اس لیے کہ جو کچھ ہے اس کائنات میں اس کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اقتدار ہے، اس کے قبضے میں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہے وہ لہو، اللہ کی ملکیت۔ اللہ کی ملکیت اور ہماری ملکیت بڑا فرق ہے۔ اللہ مالک ہے، اس کو وجود میں لانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اس کے وجود اور بقا دونوں میں اللہ تعالیٰ کا دخل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا لے، یہ کائنات جو ہے وہ ایک لمحے میں بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کائنات کا وجود میں آنا، وجود اور کائنات کی بقا دونوں، وہ حقیقی مالک اس کو کہتے ہیں جس کے وجود اور بقا دونوں اس کے قبضے میں ہو۔ ہم جن چیزوں کے مالک ہیں، ہم نہ ان کے ایجاد کرنے والے ہیں، ترکیب کرتے ہیں موجود چیزوں کو، اور نہ اس کی بقا ہم پر موقوف ہے۔ ایک مشینری ہے، آپ نے بنائی، کسی اور کے حوالے کرے، بنانے والا اگر دنیا سے چلے جائیں پھر بھی وہ مشینری چلتی رہتی ہے، اس کی بقا اس بنانے والے پر موقوف نہیں ہوتا۔ تو اس مالک کو چھوڑ کے اس کے پاس جائے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اپنا وجود بھی وہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے پاس جاتے ہو مخذول ہو جائے گا، محروم رہے گا، ناکام رہے گا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانے سے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں جھڑکی نہ دینا، بلکہ ان سے عزت و تکریم کے ساتھ بات کرنا ہے اور مہر و محبت کے ساتھ ان کے آگے انکساری کا پہلو جھکائے رکھنا ہے، اور دعا کرو پروردگارا ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا، کما ربیانی صغیرا۔ یہ ہے اب بات آتی ہے
ہمارے معاشرے کی، مسلم معاشرہ، قرآن کو ماننے والا معاشرہ، اسلامی تعلیم کا ماننے والا معاشرہ۔ یہاں پر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے۔ کس چیز کا فیصلہ کیا ہے؟ کہ صرف اسی کی بندگی کرو اور والدین کے اوپر احسان کرو۔ اللہ کی بندگی اور والدین پر احسان۔ پھر والدین پر احسان کے بارے میں تفصیل بھی بتا دی۔ اسلام کی شریعت اور اسلام کا احکام ہم کہتے ہیں عین فطرت ہے، فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ یہاں ایک ہم بحث کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کے قوانین، اسلام کے احکام عین فطرت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایک خاندان ہے، خاندان میں اولاد، ایک تو اولاد ہوتی ہے اور ایک ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن نے کہیں کسی بھی جگہ نہیں کہا اپنے اولاد کے ساتھ محبت کرو، احسان کرو، نہیں کہا، بلکہ کہا اپنے ربوبیت کے ساتھ جو ہے والدین کے اوپر احسان کی اتنی تاکید کی۔ اس کو اپنے عبادت کے بعد دوسرا درجہ والدین کو دے دیا، اور اولاد کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اولاد کی محبت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے تکویناً فیصلہ کر دیا ہے، تکویناً فیصلہ کر دیا، یعنی ماں باپ کو مجبور کیا اولاد کے ساتھ محبت کرنے پر۔ نہیں ہو سکتا کوئی ماں باپ اولاد کے ساتھ محبت نہ کرے، ٹھیک ہے؟ جان سے بھی عزیز ہے اولاد والدین کے لیے، جان سے بھی عزیز ہے۔ وہ اس کی فطرت میں، والدین کی فطرت کے اندر ودیعت فرما دی کہ مجبور کر دیا اللہ نے، تکوینی فیصلہ، تکوینی فیصلہ کر دیا کہ ماں اور ماں باپ کو محبت کرنا پڑے گا۔ وہ کرتا ہے، جان سے بھی عزیز ہے اولاد۔ یہ فیصلہ ہو گیا، کیوں؟ ادھر اس کو جبراً مسلط کیا، اولاد کے ساتھ محبت کو مسلط کیا۔ البتہ یہ انسان کو خود بھی تو پیار میں اولاد کو دیکھ کر کے بڑا مزہ آتا ہے، اور خوش ہوتا ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں تسلی ہے، اس میں تسکین ہے۔ اچھا جی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ودیعت فرمائی ہے۔ کیوں ایسا کیا؟ یہ نسل انسانی کی بقا کی ضمانت کے لیے، کہ آنے والے نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے تحفظ دیا، اولاد کی محبت ان کی فطرت میں راسخ کر کے تحفظ دیا آنے والے نسلوں کو، آنے والی نسل۔ جانے والی نسلوں کے لیے ایسا نہیں کیا، چونکہ جانا ہی ہوتا ہے، والدین نے اولاد کے سامنے ہی جانا ہوتا ہے دنیا سے۔ جانے والی نسلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں اس کو ودیعت نہیں کی جیسے اولاد کے لیے کی ہے، شریعت میں رکھ دیا، اس کو شرعاً حکم دے دیا۔ وبالوالدین احسان، والدین پر احسان کرنے کا حکم شریعت میں دے دیا۔ اولاد کے ساتھ جو ہے پیار و محبت کرنے کا حکم تکوین میں رکھ دیا۔ اب انسان فطرت کے تقاضا کے مطابق اولاد کے ساتھ محبت رکھتے ہی رکھتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ جو ہے وہ محبت، چونکہ وہ عمر رسیدہ ہوتے ہیں، آپ کے کام کے نہیں ہوتے، آپ پر بوجھ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے سفارش کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کی ضرورت ہے۔ اولاد تو آپ کے لیے ایک تو فطرتاً چاہتے ہیں، مثلا 60 70 80 سالہ بوڑھا جو ہے اپنے پوتوں کو بہت چاہتے ہیں، کیا مفاد ہے اس کے ساتھ؟ ان کے فائدے میں یہ بڑا ہونے سے پہلے اس دنیا سے جانا ہے، کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا۔ وہ مفاد کے لیے نہیں چاہتے، اولاد کو برائے اولاد چاہتے ہیں، تاہم اولاد جو ہے وہ اس کے کام آتی ہے۔ والدین بوڑھے ہو گئے، بیکار ہو گئے، کسی کام کاج کے قابل نہیں رہے، تو ان کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، تو فطرتاً انسان جو ہے اس کے ساتھ وہ بے اعتنائی برتتا ہے، اگر وہ شریعت والا نہیں ہے، دین اس کے پاس نہیں ہے، جیسے مغرب والے دیکھا، یہ ان کے پاس دین و شریعت نہیں ہے، والدین کا ذرہ برابر احترام نہیں ہے، بڑے ہو گئے وہ والدین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں،
اور والدین کو اولاد کی طرف سے یا کسی کی طرف سے پیار اور محبت اور دیکھ بھال نصیب نہیں ہوتی۔ باقی بحث انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔